بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد واللہ نیوز کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ وطن عزیز میں دہشت گردی معاشی بدحالی قومی مسئلہ ہے۔ حکمران سیاستدان یکجان ہو جائیں، نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر کے قوم کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکتا ہے۔ ممنوعہ گروپوں کی پذیرائی، عساکر پاکستان کی قربانیوں کو ضائع کرنا، شہداء کے، لواحقین، متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ وطن عزیز میں دہشت گردی اور معاشی بدحالی کی افسوسناک صورتحال قومی مسئلہ ہے، جس سے نمٹنے کے لیے حکمرانوں، سیاستدانوں کو یکجان ہونا ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر کے قوم کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکتا ہے۔ ممنوعہ گروپوں کی پذیرائی، عساکر پاکستان کی قربانیوں کو ضائع کرنا اور شہداء کے، لواحقین، متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ اس امر کا اظہار انہوں نے سجادہ نشین بابا لال شاہ سوراسی سیداں سید عامر عباس کاظمی کی سرکردگی میں عمائدین تحصیل کوٹلی ستیاں سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد میں ان سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر تحریک کے سیکرٹری جنرل علامہ رجا بشارت حسین امامی بھی موجود تھے۔ نمائندہ وفد میں وگل، ملوٹ، کرل، براد، بگلیاں، بھتیاں، بیاگا اور کنگوٹا سیدہ سمیت دیگر علاقوں کے معززین شامل تھے۔ عمائدین نے آغا حسین مقدسی کو ٹی این ایف جے کا سربراہ منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس اعزاز کو ان کے آبائی علاقے کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے مظلومین کی داد رسی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ علامہ مقدسی نے باور کرایا کہ وہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے شیعہ سنی بھائی چارے کے فروغ اور ملت کے حقوق کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گے اور عقیدہ و وطن کی آبرو کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایام مادر عباس علمدار علیہ السلام اختتام پذیر، ملک بھر میں مجالس عزا کا انعقاد، خواتین میں تابوت کی برآمدگی، جب تک کربلا زندہ ہے وفائے ام البنین تابندہ رہے گی۔ مجالس عزا سے علامہ سید قمر حیدر زیدی اور دیگر کا خطاب۔ پروگرامز میں مظلومین کشمیر و فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ حرم امیر المومنین مادر ابو الفضل العباس حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں یوم شہادت مادر عباس علمدار حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں مذہبی و ماتمی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اہتمام مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا، جبکہ خواتین کی مجالس میں تابوت برآمد ہوئے۔ علماء کرام نے اپنے خطابات میں کربلا کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر میں جاری آزادی کی تحریکوں کی حمایت اور مظلومین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس عہد کا اعادہ کیا کہ دین و وطن کے خلاف ہونے والی استعماری سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہر مرد و زن کو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلتے ہوئے دین و وطن سے وفا نبھانا ہوگی۔ راولپنڈی میں خانوادہ پرنسپل ملک منظور حسین مرحوم آف داؤد کھیل کے زیر اہتمام علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں مجلس عزا سے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے مشاہیر کو یاد رکھ کر ان کی تعلیمات کو اپنے لیے سبق آموز بنا کر مستقبل سنوارتی ہیں، لہٰذا کربلا کے بہادر سپوت حضرت غازی ابو الفضل العباس کی مادر گرامی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے قربانیوں کو اجاگر کر کے ان کی سیرت کو عملی زندگی میں اپنانے کا عہد و پیمان اور مشاہیر اسلام کو خراج عقیدت پیش کرنا ہمارا قومی و ایمانی شعار ہے۔ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ اگر امت مسلمہ احمد مصطفیٰ و کتاب خدا کے ساتھ حضرت ام البنین جیسی وفا اور محبت کا مظاہرہ کرے تو کفر خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے جھکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مجلس سے مفتی باسم عباس ظاہری، مولانا ملک جلال حیدر الحیدری، ذاکر سید متی الحسنین کاظمی نے بھی خطاب کیا۔ قصر ابو طالب میں مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ محسن علی حمدانی نے کہا کہ جب تک حق و باطل نبرد آزما رہیں گے درس کربلا زندہ رہے گا۔ امام بارگاہ باب الہوائے شاہ چند چراغ میں اختتامی مجلس سے مختلف ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتامی مجلس لاہور راولپنڈی کے ماتمی دستوں نے ماتمداری کی۔ قدیمی امام بارگاہ مسجد شاہ نجف، قصر شبیر، قصر زینب، قصر امام علی رضا، امام بارگاہ فاطمیہ حیدریہ مسجد کے علاوہ درجنوں مقامات پر مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ ہڈالہ سیدہ دینا میں مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ذاکرین نے کہا کہ حق و باطل کے مابین عظیم مارکہ کربلا میں خاندان بنی ہاشم کی ماؤں نے مرکزی کردار ادا کیا، جن کی بدولت آج اسلام کا پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ سارے عالم میں لہرا رہا ہے۔ بیٹھک شیخ مراد بخش جیلم میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، گلگت بلتستان اور ملک کے دیگر مقامات پر بھی مجالس عزا کا انعقاد ہوا، جس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی سیرت اور پاکیزہ کردار پر عمل پیرا ہو کر طبقہ نسواں عزت و عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ عقائد حقہ کے لیے علماء حقہ کے کردار پر کانفرنس کا انعقاد۔ علامہ حسین مقدسی کی صدارت۔
پاکستان کا قیام علماء حقہ کی فکری رہنمائی کا حسین نتیجہ ہے۔ عقائد موسوی عقائد حقہ کے دفاع کے عظیم علمبردار ہیں، جن کا کردار مثل آفتاب جگمگاتا رہے گا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ قیام پاکستان علماء حقہ کی فکری رہنمائی کا حسین نتیجہ ہے، جن کے قلم کی روشنائی خون شہداء سے افضل قرار دی گئی ہے۔ علماء حقہ نے لسان علوم محمد و آل محمد کا کردار ادا کر کے تعلیمات اسلامی کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ حیات انسانی کو امام حسین علیہ السلام نے عقیدہ اور جہاد سے عبارت قرار دے کر زندگی کو جامعیت و معنویت عطا فرمائی۔ بزرگ علماء کرام مراجع عظام نے عقائد حقہ کے تحفظ کے لیے روحانی اور عرفانی پہرا دیا اور اپنی تالیفات اور نگارشات کی روشنائی سے گمراہی کے سامنے بند باندھا۔ پاکستان میں تشیع کے عقائد حقہ کی پاسداری کے عظیم پاسدار آغا سید حامد علی شاہ موسوی ہیں، جن کی بصیرت افروز قیادت میں اندرونی اور بیرونی سازشیں ناکام ہوئیں۔ آقا موسوی نے نہ صرف عقائد و نظریات کا دفاع فرمایا بلکہ حرمت لباس معصوم بھی منوائی اور فقر موسویہ اور منصب علمیت و روحانیت کی بھی نگہبانی کرتے رہے۔ خالصی اور شیخی نظریات سے شیعہ قوم کو بچانے میں آقا موسوی کا کردار ہمیشہ مثل آفتاب جگمگاتا رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حسینی چاہ دولت قدا علامہ محمد بشیر انصاری مرحوم فاتح ٹیکسلا پر عقائد حقہ کے لیے علماء حقہ کے کردار پر منعقدہ فقید المثال کانفرنس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا کہ وطن عزیز میں بیرونی امداد پر پابندی کا مطالبہ TNFJ اسی لیے کرتی رہی کہ بنیادی اور اساسی نظریات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان کے لیے آج بھی علماء حقہ ایستادہ ہیں اور اس راہ میں آقا موسوی کا کردار ہمارے مشعل راہ ہے۔ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ عساکر پاکستان کی طرح نظریاتی دفاع کے لیے علماء حقہ مجاہدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ دینی مدارس عقائد حقہ کے دفاعی مورچے ہیں جو علوم مصطفوی و مرتضوی کے ابلاغ میں مصروف ہیں۔ کانفرنس سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا اپنی ذات میں مکمل درسگاہ تھے، جنہوں نے قیام پاکستان سے قبل مناظروں میں مذہب حقہ کا ڈنکا بجایا اور ٹیکسلا کی سنگ لاغ وادیوں کو نور علوم محمد و آل محمد سے منور کیا۔ علامہ امامی نے کہا کہ علامہ بشیر انصاری نے علمی محاذ پر فقید المثال کارنامے سر انجام دیے جنہیں نئی نسل کے سامنے آشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے کشمیر تک علامہ بشیر انصاری کے وسیع حلقہ ارادت کی وجہ ان کا اخلاص عمل اور شخصی فضل و کمال تھا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی نے علماء حقہ کے کردار کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ علامہ محمد بشیر انصاری اپنی ذات میں مکمل تنظیم تھے اور قوم کو شیعہ اسلامی جماعت کا پلیٹ فارم متعارف کرایا، جسے انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے دورہ ٹیکسلا کے دوران تحریک نفاذ فقہ جعفریہ میں ضم کرنے کا اعلان کر کے قوم کو مرکزیت کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک مرد فقیر نے نصف صدی سے زائد اپنی زندگی کا حصہ ایک چھوٹی سی رہائشگاہ میں گزار کر بتا دیا کہ جس طرح فاران کی چوٹیوں سے اٹھنے والا پیغام پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، اسی طرح ان کے غلام بھی اخلاص عمل اور پہم جد و جہد سے پیغام آل محمد کو پوری دنیا میں عام کر سکتے ہیں۔ کانفرنس میں علامہ بشیر انصاری کے پوتے علامہ علی شیبہ انصاری نے سپاس نامہ پیش کیا اور آقا مقدسی کو اپنے غیر متزلزل اعتماد کا یقین دلایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ علامہ بشیر انصاری کے کردار کی پیروی کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پیغام حق کو گھر گھر پہنچائیں گے۔ کانفرنس میں TNFJ کے مرکزی عہدیداران، علماء کرام کی بڑی تعداد اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرزندان آغا سید محمد مرتضیٰ ایڈوکیٹ، آغا علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی۔ اختتام کانفرنس پر قرارداد میں عساکر پاکستان کی زرعی شہادتوں اور دہشت گردوں کے خلاف ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قرارداد میں باور کرایا گیا کہ قیام امن استحکام پاکستان کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کی پشت پر کھڑی ہے۔ قرارداد میں تمام محب دین و وطن قوتوں پر زور دیا گیا کہ وہ ملک میں معاشی استحکام کے حصول تک سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے اجتناب برتیں اور عوام کی آسانی
کے لیے مہنگائی کم کرنے پر تمام توانائیاں صرف کریں۔ آخر میں علامہ سید شفیع الحسن کاظمی نے عالم اسلام، وطن عزیز اور مظلومین جہان کے لیے دعا کرائی۔ حسینی لشکر کے جرنیلوں کے گارڈ آف آنر کے بعد تابوت حضرت ام البنین کی برآمدگی۔ ایام مادر عباس علمدار کی مرکزی مجلس میں کوحرام بپا۔ ام البنین WF کی مجلس اعضاء و جلوس و تابوت کا احوال سنتے ہیں اعلیٰ حیدر کی زبانی۔ عجیب منظر تھا مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد کا اس وقت جب عزیزۃ الزہراء حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا تابوت حضرت عباس باوفا سمیت ان کے 4 بیٹوں کے گارڈ آف آنر کے بعد ام البنین WF کی مرکزی مجلس اعضاء کے دوران برآمد ہوا۔ ملکہ حبش حضرت فضہ کے مزار سے آیا ہوا دروازہ ہو یا والی خراسان امام رضا علیہ السلام کی معجزہ گاہ زری، پاکیزہ ہستیوں کے تبرکات سمیت نوح و ماتم کی دلدوز و دردناک صداؤں سے امام کی بارگاہ کے در و دیوار لرزنے لگے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق جنت البقیع میں عزائے حسینی کی بنیاد رکھنے والی بی بی کی شہادت کی مجلس میں راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح کی ہزاروں خواتین نے شرکت کی۔ مجلس اعضاء کی خاص بات شورا آفاق تذکرہ مختار کی مصنفہ معروف شیعہ اسکالر سیدہ بنت الہدا ڈبل گولڈ میڈلسٹ کا خطاب تھا۔ سیدہ بنت الہدا نے شان ام البنین علیہ السلام کے گراں قدر موتی تاریخ کے اوراق سے چن چن کر اس انداز میں مجلس اعضاء میں پیش کیے کہ مجلس کی شرکاء خواتین کو عظمت مادر عباس کی معراج ہو گئی۔ سیدہ بنت الہدا نے کہا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں کتاب ہدایت واضح بیان کر رہی ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے جم کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور پھر قمر بنی ہاشم کی صورت خاندان بنی ہاشم کو یہ امتیاز رہا کہ یہ ہستیاں اللہ کی حجتوں کی محافظ بن کر ڈٹ کر کھڑی رہیں، اور مولائے کل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی تمنا کعبہ نے کی، علم نے کی، جنت نے کی اور ولایت نے کی، لیکن خود علی ابن ابی طالب نے دنیا کی کسی چیز کی طلب نہ کی سوائے 2 چیزوں کے، اور وہ تھیں ایک ام البنین اور ایک عباس۔ اسی لیے بعد شہادت خاتون جنت نباز عرب حضرت عقیل سے خواہش کی کہ عرب کے بہادر قبیلے کی خاتون تلاش کرو جس سے بہادر شاہ سوار بیٹا عطا ہو۔ سیدہ بنت الہدا نے کہا کہ جب ام البنین حرم امیر المومنین میں شامل ہوئی تو جناب سیدہ کی اس حدیث پر عمل کر دکھایا کہ جو خدا تک اپنی خالص عبادت پہنچاتا ہے اللہ بھی اس کی طرف بہترین تحفے نازل کرتا ہے۔ بی بی ام البنین نے اپنی کل کائنات بنت رسول کے بچوں پر قربان کر دی۔ فقہی لحاظ سے زوجہ امیر المومنین کی تساوی کے باوجود اپنے کو اہل بیت کی کنیز کہلوایا، اپنی ذات، اولاد اور نام کو اولاد رسول کی محبت میں فنا کر دیا، جس کا اجر اللہ نے یہ دیا کہ آپ کو شبیہ مرتضیٰ عباس علمدار جیسا بیٹا عطا کیا۔ امامت کی جو خدمت بی بی اور آپ کی اولاد نے کی اس کی سبب آج حضرت ام البنین جنت البقیع میں اہل بیت کی بزرگ ترین خواتین ہستیاں مادر علی المرتضیٰ جناب فاطمہ بنت اسد رسول خدا کی پھوپھیوں حضرت صفیہ و حضرت عاتقہ کے پہلو میں مدفون ہیں۔ مجلس اعضاء سے ذاکرہ شہر بانو نقوی، مسز ام لیلہ مشہدی، عمدۃ الحفاظ سیدہ بنت موسیٰ موسوی، ذاکرہ ملائکہ غفار، ذاکرہ انجلا زہرا نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ فرائض نظامت آپا سیدہ حسین اور لواء زینب کاظمی نے انجام دیے۔ مجلس اعضاء کے بعد ماتمداری میں مختلف ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی۔ اس موقع پر سفرہ ام البنین علیہ السلام کا وسیع انتظام بھی کیا گیا تھا۔ 13 جمادی الثانی کو سفرہ ام البنین وہی منفرد دسترخوان ہے جس سے لاتعداد خواتین مرادوں سے اپنی خالی جولیاں بھر چکی ہیں۔ وفاؤں کا کتنا عظیم اجر ہے کہ جو ہر در سے مایوس ہو جائیں ان کے دامن باب الحوائج کی باب الحوائج ماں کے در سے بھرے چلے جا رہے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل سندھ اور ذیلی شعبہ جات کا اہم اجلاس انچولی سوسائٹی کراچی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صوبائی ناظم الامور علامہ زوار غلام رضا قاضی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی تھے۔ اجلاس اور تقریب حلف برداری میں سندھ بھر سے ڈویژنل اور ضلعی نمائندگان نے شرکت کی۔ علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ
پاکستان 39 سالوں سے ملت تشیع کے حقوق کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی نے ان حقوق کے حصول کے لیے جو نقوش و خطوط چھوڑے ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہو کر سرخرو ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آقا موسوی نے اپنے 38 سالہ دور قیادت میں ہر مشکل وقت اور اہم موقع پر ملت کو آبرومندانہ اور بصیرت افروز پالیسی دی، جس سے ملت کی عزت و حرمت میں اضافہ ہوا۔ انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کے صوبائی عہدیداران سے حلف لیا۔ علامہ زوار غلام رضا قاضی صوبائی ناظم الامور، ثقلین حیدر جمیل ڈپٹی ناظم الامور، علامہ سید محمد علی شاہ زیدی صوبائی صدر، علامہ علی عرفان آبدی TNFJ پولیٹیکل سیل سندھ کے صوبائی چیئرمین اور بلال جمالی مختار آرگنائزیشن سندھ کے صدر ہوں گے۔ صوبائی صدر علامہ سید محمد علی شاہ زیدی نے اپنی صوبائی کابینہ کا اعلان کیا اور خط موسوی پر عمل پیرا ہو کر سندھ بھر میں مشن محمد و آل محمد کے فروغ و ترویج کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشن ولاء و عزا، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت آقا موسوی کے دیے ہوئے رہنما اصول ہیں، جن کی تبلیغ و ترویج سندھ بھر کے ایک ایک گھر تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ صوبائی کابینہ میں توسیع 1 ماہ تک کی جائے گی۔ صوبائی صدر نے کہا کہ ہم نئے اور پرانے کارکنان کو خوش آمدید کہیں گے جو مرکز مکتب تشیع علی مسجد اور تحریک کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے فیصلوں پر لبیک کہیں گے۔ TNFJ پولیٹیکل سیل سندھ کے نو منتخب صوبائی چیئرمین علامہ سید علی عرفان آبدی نے کہا کہ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی نے اپنی بابصیرت اور دور اندیشی سے ملت کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے TNFJ پولیٹیکل سیل کا آغاز کیا، کیونکہ ہم فرقہ اور مذہب کے نام پر امیدوار کھڑے کرنا ملک کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے ملت کو الیکشن میں بہترین رہنمائی و پالیسی دے کر سرخرو کریں گے۔ انشاءاللہ آقا موسوی کے دیے ہوئے روایات پر عمل کر کے کامیابیاں حاصل کریں گے۔ انہوں نے اپنی کابینہ کا اعلان کیا، جس میں مخدوم سید سبت حسن نقوی سینئر وائس چیئرمین، جواد حسین ترابی وائس چیئرمین، فخر عباس کشمیری میڈیا کوارڈینیٹر، واسع طاہر سیکرٹری، جبکہ سید زین العابدین رضا کراچی ڈویژن کے صدر ہوں گے۔ مختار آرگنائزیشن سندھ کے صدر بلال جمالی نے حلف اٹھانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختار آرگنائزیشن تحریک کے لیے آکسیجن کا کردار ادا کرتی ہے۔ انشاءاللہ تحریک اور ذیلی شعبہ جات کو مضبوط کر کے اپنا بھرپور آئینی کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے اس موقع پر سید صفدر رضوی ایڈوکیٹ کو صوبائی نائب صدر اور امیر علی جلبانی کو صوبائی جنرل سیکرٹری بنانے کا اعلان کیا۔ مختار فورس صوبہ سندھ کے کمانڈر پیر سید عرفان علی شاہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاعر اللہ کی حفاظت مختار فورس کا بنیادی ہدف ہے۔ انشاءاللہ سندھ بھر میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے مختار فورس کے جوان اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے سید وجیہ الحسن کو صوبائی ڈپٹی کمانڈر جبکہ سید کمیل زیدی کو کراچی ڈویژن کا کمانڈر نامزد کر کے حلف لیا۔ علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے تمام شرکاء سے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کروائی، جس میں مشن محمد و آل محمد کے فروغ، مرکز کے 5 رہنما اصولوں اور خط موسوی پر عمل پیرا رہ کر علامہ آغا سید حسین مقدسی کی قیادت میں تحریک کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور Facebook پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔